بن جاتا ہو تو سب کو موبائل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لڑکی کے پاس بھی موبائل ہے، بہو کے پاس بھی موبائل ہے، بیوی کے پاس بھی موبائل ہے. کیوں اتنی زیادہ ضرورت موبائل کی آپ کے گھر میں کیوں ہے؟ کیا آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ اور خوشی خوشی وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو سحری کا کھانا بنانے کے لیے اٹھنے میں تکلیف محسوس کرتی ہیں، راتوں رات موبائل پر بزی رہتی ہیں، کیوں آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں؟ کیوں آپ اس کی طرف فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی بگڑ جائے اور کسی کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لے؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو گھر میں اتنی موبائل کیوں رکھ رہے ہیں؟ اتنی موبائل کیوں رکھ رہے ہیں؟ ایک موبائل سے اگر کام بن جاتا ہے تو بیٹی کے پاس بھی موبائل، بہو کے پاس بھی موبائل، فلاں کے پاس موبائل. اتنی موبائل کیوں ضرورت؟ کیا ضرورت ہے؟ غور کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ نہیں چاہتے. دل کے پھپھولے جل گئے، دل کے پھپھولے جل جائیں گے، آپ شرم محسوس کریں گے، سڑک پر نہیں آ سکتے، لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی موبائل کے ذریعے سے باہر زیادہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بلکہ ایسی جگہ پر ملاقات کر لیا کرتے ہیں جو آپ کی نگاہوں سے بہت قریب ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. موبائل کی بدولت ہے، واٹس ایپ کا یہ کمال ہے، فیس بک کا یہ کمال ہے کہ آج نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بگڑ گئے. یہیں پر ایک بات میں یہ بھی کہوں گا، الحمدللہ یہاں پر تمام افراد بیٹھے ہوئے باغیرت ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب لڑکی کی شادی بیٹھ جاتی ہے تو پھر اسی وقت سے لڑکا سے بات کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کیا یہ قرآن کا فیصلہ ہے؟ کیا یہ حدیث کا فیصلہ ہے کہ لڑکا لڑکی جو منگیتر ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اسی وقت سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے نقصانات پر کبھی توجہ دیا ہے؟ بہت زیادہ نقصانات ہیں اس کے. خدا نخواستہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، دیکھا بھی گیا ہے، شادی سے پہلے ہی 9-11 ہو جاتا. کیا رہے گی عزت؟ آپ تو باعزت تھے، لوگ آپ کو دیکھ کے سلام کرتے تھے، آپ کی عزت تھی، آپ کی قدر تھی، لیکن آپ کی ایک نادانی کہ ہماری لڑکی کی شادی بیٹھ گئی ہے، ہمارے لڑکا کی شادی بیٹھ گئی، اس لیے بات کر سکتے. پھر راتوں دن اسی پر بزی، اور نہ جانے اسی کے بہانے کس کس سے بزی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور والدین کو پکڑ کرنے کی ضرورت ہے، اور بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں جانا چاہیے. کیا بات ہے؟ ابھی جوان بیٹی ہے، جوان لڑکا ہے جو ابھی گاؤں پہ رہتا ہے، کچھ بھی کاروبار نہیں کرتا، اس کے ہاتھ میں موبائل کیوں چلائے گا؟ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کیا کام ہے موبائل کا؟ کتنا بڑا کام ہے، کتنے بڑے کاروبار کی مالکن ہے، کتنی بڑی دکان کی مالکن ہے کہ اس کو موبائل کی ضرورت پڑ رہی ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں تلخ ہیں، یہ باتیں تلخ ضرور ہیں، لیکن حقیقت کے مطابق ہیں. جیسا سماج میں دیکھا اور سنا جاتا ہے اسی کے حساب سے باتیں کہی جا رہی ہیں. اس لیے سب لوگ اس پر سنجیدگی سے غور کریں. کسی کی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی اس میں پکڑ کرے، تب جا کر سماج میں سدھار آئے گا، تب جا کر سماج کی اصلاح ہوگی، تب جا کر نوجوانوں کی اصلاح ہوگی. ورنہ تمام سوراخوں کو بند کر دو، اسی موبائل کو جاری رکھو گے تو سب سے بڑا سوراخ آپ کو یہی ملے گا، سب سے بڑا بگاڑ یہی ملے گا، سب سے بڑی سب سے بڑا فساد یہی ملے گا. پھر دن وہی ہوگا جو آپ کے لیے تاریکی کا دن کہلائے گا، آپ کے لیے پشیمانی کا دن کہلائے گا. اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک سبب غلط لوگوں کی صحبت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فل
خالی، تم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کس سے دوستی کر رہا، نمازی آدمی سے کر رہا کہ بے نمازی سے کر رہا، دیندار سے کر رہا کہ بددین سے کر رہا۔ آج حالت کیا ہے؟ آپ کا لڑکا نمازی تھا، دوستی کیا بے نمازی سے، 10 دن میں بے نمازی بن گیا۔ آپ کا لڑکا کبھی فلم نہیں دیکھتا تھا، دوستی کیا فلم دیکھنے والے سے، فلم دیکھنے لگا۔ آپ کا لڑکا آپ سے آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا، دوستی کیا ایسے لوگوں سے جو والدین کو گالیاں دے دیا کرتے ہیں، وہ اب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے لڑکے کے اندر یہ بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں سوچا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی نے تعلیم دی تھی کہ دوستی اچھے لوگوں سے کرو، بددین سے کرو گے تو بددین ہو جاؤ گے۔ آج دیکھو کیا کہا جائے، کون کون سی باتیں کہی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے جو بات سمجھائی تھی اسی بات کو میں سمجھاؤں گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی عطر بیچنے والے سے دوستی کر لے، اچھے دوست کی مثال، اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لوہار سے دوستی کر لے۔ مرد بھی سوچے، عورتیں بھی سوچیں۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے جیسے، عطر بیچنے والے سے دوستی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فوائد بتلائے۔ اما ایوتیت، عطر بیچنے والا تحفے میں آپ کو عطر دے دے گا، لے جاؤ میرے دوست، لے جاؤ استعمال کرو۔ مطلب یہ ہے کوئی آدمی دیندار لڑکے سے دوستی کرتا ہے، نمازی لڑکے سے دوستی کرتا ہے تو نمازی آدمی بھی اس کو نمازی بنا دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اسے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے گا۔ والدین کا مطیع فرما بردار اسے والدین کا مطیع فرما بردار بنا دے گا۔ اور اگر وہ تحفے میں عطر نہیں دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس سے عطر خرید لو گے، پسند آئے گا۔ مطلب یہ ہے آپ کا لڑکا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر وہ اچھی چیزیں نہیں دیتا ہے تو آپ کا لڑکا اس سے اچھی چیزیں لے لے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کے بارے میں پوچھے گا، حدیث کے بارے میں پوچھے گا، اچھی چیزیں لے لے گا۔ اگر یہ دونوں نہیں ملے گا تو جب جب ڈھکن کھلے گا خوشبو ملے گی۔ مطلب یہ ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، جب جب بولیں گے اچھی بات بولیں گے، کوئی بات بولیں گے اچھی بات بولیں گے، آزان ہوگی، نماز کا حکم دیں گے۔ اس کے برخلاف برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لوہار جیسی ہے۔ کوئی لڑکا غلط لڑکے سے دوستی کرتا ہے، کوئی لڑکی غلط لڑکی سے دوستی کرتی ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی لوہار سے دوستی کر لے، بھٹی والے سے دوستی کر لے۔ نقصان کیا ہوگا؟ اما ان یحرق ثیابک، لوہار کے پاس بیٹھو گے، آگ جل رہی ہوگی، آگ جلے گی تو آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، آگ جلے گی آپ کے کپڑے کو جلا دے گی۔ مطلب یہ ہے آپ کا لڑکا غلط لڑکوں کے ساتھ ہے تو اس کے غلط کردار آپ کے لڑکے کے اندر آ جائیں گے، آپ کا لڑکا بھی برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ کوئی لڑکی غلط ہے، آپ کی لڑکی بھی غلط ہو جائے گی، بد کردار ہو جائے گی، غلط زبان بولنے والی ہو جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہار کے پاس بیٹھنے سے کپڑا چل جائے گا۔ مطلب یہ ہے غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے تبدیلی آ جائے گی، بگاڑ ہو جائے گا۔ اور اگر کپڑا نہیں جلے گا تو دھواں ملے گا، دھواں، بدبودار دھوائیں ملیں گی۔ مطلب یہ ہے غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گالی پر دیں گے، غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، کچھ غلط چیزیں بتلا دیں گے۔ یہ ہے جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسا اثر پڑے گا۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کروں کہ اچھی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور بری
صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اچھی صحبت کا اثر، گلاب کو آپ جانتے ہیں، گلاب یہ کہاں کھلتا ہے؟ کیچڑ میں کھلتا ہے۔ گلاب کی وجہ سے کیچڑ بھی مہکنے لگتا ہے، گلاب کی وجہ سے کیچڑ مہکنے لگتا ہے۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے، اور اس کے برخلاف مثالیں کئی ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ایک آدمی نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا، 99 لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا، دنیا سے ختم کر دیا۔ ایک آدمی نے، 2 نے، 3 نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر ایک عبادت گزار سے سوال کیا، سوال کرنے والے نے کہا تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ گویا کہ اس سماج کے افراد قتل کو کوئی برا نہیں سمجھتے تھے، قتل کو کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے، قتل کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، معمولی سمجھتے تھے۔ تبھی تو ایک فتوے پر قتل کر دیا کرتے تھے، ایک فتوے پر جان لے لیا کرتے تھے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک فتوے کی وجہ سے ایک اور کو قتل کر دیتا ہے، 100 کی تعداد پوری کر دیتا ہے۔ ایک عالم کے پاس جاتا کہتا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، ایک شرط ہے، اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا، اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں کے افراد اچھے نہیں ہیں، یہاں کے لوگ درست نہیں ہیں، یہاں کے لوگوں کے کیریکٹر اچھے نہیں ہیں، یہاں کے نوجوانوں کے اندر اصلاح نہیں ہے۔ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ اچھے رہتے ہیں۔ آدمی جا رہا ہے، راستے میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد بیچ راستے میں پہنچتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ چنانچہ دونوں میں تکرار ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، جاؤ کہو زمین کو ناپ لیا جائے، جدھر کی زمین کم نکلے گی مسافت کے اعتبار سے ادھر کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ کا حکم ہوا، جدھر جا رہا تھا، اچھی بستی والوں کی طرف جا رہا تھا، اس زمین کو حکم دیا ہے زمین سکڑ جا، کم ہو جا، اور جدھر سے نکلا تھا اس زمین کو حکم دیا اے زمین کو کشادہ ہو جا۔ چنانچہ اللہ کی مرضی سے وہ زمین قریب نکلی جدھر وہ جا رہا تھا، اور جدھر سے جا رہا تھا وہ منزل دور نکلی، اور اس کی روح کو فرشتے لے گئے، جنت کے فرشتے لے گئے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت کا ارادہ کیا تھا، توبہ کا ارادہ کیا تھا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا تمنا کرتا تھا، اللہ نے اس کی تمنا کی قدر کی اور اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ سماج میں اگر بگاڑ ہے، فساد ہے، تو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا، عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ایسی جگہ رہیں جہاں کے لوگ کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ نمونے پر فائز ہوں، ان کے لڑکے دیندار ہوں، ان کے لڑکے نمازی ہوں، ان کی لڑکیاں باحجاب ہوں، ان کے لڑکوں کے چہروں پر داڑھی ہو، ان کی لڑکیوں کی آواز میں نرمی ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے سماج میں اس کی ذرہ برابر فکر نہیں کی جاتی ہے۔ زمین خریدنا ہے تو خریدنا ہے، گھر میں پڑوسی چاہے جیسا ملے، مسلم ملے کہ غیر مسلم ملے، نمازی ملے کہ بے نمازی ملے، اس کی فکر نہیں، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا ایک جگہ کی زمین کے بارے میں کہ فلاں جگہ کی زمین لینا کیسا ہے۔ میں نے وہاں کے افراد کو دیکھا اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آپ درست رہیں گے، آج آپ درست ہیں لیکن کل آپ کے بچوں کے اندر بگاڑ آ جائے گا، کیونکہ سماج اور سوسائٹی کے افراد اچھے نہیں ہیں، اچھے کیریکٹر والے نہیں ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں ہیں۔ اس لیے جگہ خریدو، زمین خریدو، گھر بنانے کی فکر کرو تو